پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بانی ذوالفقار علی بھٹو شہید کو غدار وطن قرار دینے والوں کو آئینہ دکھاتے ہوئے سینئر صحافی مظہر عباس نے کہا ہے کہ جناح کا پاکستان ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں ایک وطن پرست وزیر اعظم کو پھانسی دے دی جاتی ہے اور آئین توڑنے والے فوجی عامر کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ جہاں بچوں کو جمہوریت کے نقصانات اور آمریت کے فوائد پڑھائے اور بتائے جاتے ہوں، جہاں نصاب میں سے جمہوری تحریکیں غائب ہوں، وہاں ذوالفقار علی بھٹو غدار ہی کہلائے گا۔ یہاں جنرل ضیاء جیسے آئین شکنوں کا محب وطن کہا جاتا ہے، جنہیں مرنے کے بعد پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ دفنایا جاتا ہے، اور آئین بنانے والے بھٹو کو ایک عدالت کے ذریعے پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں نا، اس سے بڑی ملک سے غداری اور کیا ہو سکتی ہے کہ امریکہ بھٹو سے کہتا رہا کہ اپنا ایٹمی پروگرام ترک کر دو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کو دھمکی دی گئی کہ تمہیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا، مگر اس پر ایک جنون سوار تھا۔ بھٹو نے ایک دن ملتان میں ملک کے جونیئر اور سینئر سائنسدانوں کو جمع کیا اور پوچھا، ہم کتنے برسوں میں ایٹم بم بنا سکتے ہیں؟ سب اس سوال پر حیران رہ گئے۔ کسی نے کہا 10 سال تو کسی نے 5 سال۔ وہ کھڑا ہوا اور ہاتھ بلند کر کے 3 انگلیوں کے اشارے سے کہا، مجھے 3 سال میں چاہیے۔ مظہر عباس کے مطابق یہ واقعہ کتابوں میں بھی درج ہے، اور میں نے ذاتی طور پر ڈاکٹر سمر مبارک مند اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے تصدیق بھی کی۔ کسی نے اس میٹنگ میں سوال کیا کہ اس منصوبے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا، تو بھٹو نے جواب دیا کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر وہ عرب ممالک کے دوروں پر نکل گئے اور واپس آ کر خوشخبری دی کہ ایٹمی پروگرام تیزی سے مکمل کیا جائے، پیسے کا انتظام ہو گیا ہے۔ اب ایسا خطرناک آدمی غدار ہی کہلائے گا۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس نے 3 سال کیوں کہے تھے، شاید اسے پتا تھا کہ اس کے پاس وقت کم ہے۔ بعد میں آنے والوں نے اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالا، مگر پھانسی وہی چڑھا۔ مظہر عباس کے مطابق بھٹو امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ یہ زندہ رہ گیا تو کوئی عرب اور اسلامی اور تیسری دنیا کے ممالک اس راہ پر چل پڑیں گے۔ وہ امریکی اتحاد سیٹوں اور سینٹوں سے نکل کر غیر جانبدار تحریک کا حصہ بن گیا تھا۔ چین سے دوستی کی نہ صرف بنیاد رکھی بلکہ پاکستان میں بھی اسلامک سوشلزم کا نعرہ لگایا، عوام کو شعور دیا، روس کی مدد سے پاکستان میں سٹیل مل کی بنیاد رکھی۔ یہ سب اس امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی جس نے قیام پاکستان کے فوراً بعد ہمیں اپنا اتحادی بنا لیا تھا۔ بائیں بازو کی تحریکوں سے خوفزدہ امریکہ نے اس وقت یہاں انہیں کچلنے کے لیے ہمارے ہی حکمرانوں کو استعمال کیا اور دائیں بازو کو مضبوط کیا۔ آخر میں اتحادیوں اور کچھ بائیں بازو کی جماعتوں سے مل کر بھٹو کو اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ بھٹو سے سیاست میں بے شمار غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن غلطیاں کس نے نہیں کی؟ بھٹو کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ غیر جانبدار اور آزادانہ خارجہ پالیسی لے کر چلے۔ یہ غداری نہیں تو اور کیا ہے کہ بھٹو نے عربوں کو تیل بطور ہتھیار استعمال کرنے کا مشورہ دیا، تیسری دنیا کے ممالک کو متحد کیا۔ لاہور میں تاریخی اسلامی سربراہی کانفرنس میں شاہ فیصل سے حافظ الاسد، کرنل قذافی سے لے کر شاہ حسین اور یاسر عرفات کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر امریکہ اور مغرب کو واضح پیغام دیا۔ اس کی سزا تو اسے ملنا تھی، سو ملی بھی۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ بھٹو امریکہ کے لیے بڑا خطرہ بن چکا تھا، لہٰذا آخری وارننگ کے لیے امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کو بھیجا گیا۔ میں نے چند سال پہلے یہاں موجود ایک سینئر امریکی سفارتکار سے انٹرویو میں اس واقعے کی تفصیل پوچھی تھی، کیونکہ وہ ملاقات میں موجود تھے۔ امداد یا عبرت کا نشان، کچھ ایسی ہی بات ہوئی تھی۔ ایسے ہی نہیں، اس ایٹم بم کو اسلامی بم کہا گیا۔ اس میں بڑے بڑے عرب ممالک کی امداد شامل ہے، اور یہ اسی کا کارنامہ تھا جو 50 سال بعد بھی مخالفین کے اعصاب پر سوار ہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ اس غدار کو ایٹم بم کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے میرے ساتھ ایک انٹرویو میں محب وطن ٹھہرایا اور بڑے تیقن سے کہا، میں نے اس سے زیادہ محب وطن شخص نہیں دیکھا۔ میں تو اس کی جاں بخشی کے لیے خفیہ طور پر اس وقت ترکی گیا اور وہاں کے صدر سے درخواست کی کہ اس شخص کو بچا لیں، اسلامی دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جنرل ضیاء کو فون بھی کیا، مگر یہ بھی کہا کہ یہ شخص بھٹو کو معاف نہیں کرے گا۔ مظہر کہتی ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے طاقتور فوجی عامر امریکہ کے سامنے جھک گئے، اتحادی بنے رہے، اشاروں پر چلتے رہے، مگر بھٹو کھڑا رہا اور راولپنڈی کے راجہ بازار میں کھڑے ہو کر کیسنجر کا خط لہرا کر کہا، امریکہ ایک سفید ہاتھی ہے جو میرے خون کا پیاسا ہو چکا ہے۔ مظہر عباس کے مطابق بھٹو کا کمال ویژن تھا۔ انہوں نے سن 1977 میں ایک تقریب میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں قبل از وقت بتاتے ہوئے کہا تھا کہ ایران میں اسلامی انقلاب آئے گا، روس افغانستان پر حملہ کر دے گا اور پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی بڑھے گی۔ مظہر عباس کے مطابق بھٹو نے غداری اور بھی کی تھی، اور وہ تھی اس ملک کو ایک متفقہ آئین دینے کی۔ اس کے بدترین مخالفین نے بھی اس پر دستخط کیے۔ آج اگر پاکستان میں قانونی اور آئینی تعریف غداری کی موجود ہے تو اس کے آرٹیکل 6 میں ہے۔ اب اس کو پڑھ لیں اور فیصلہ کرتے جائیں غداروں کا۔
مظہر عباس کہتے ہیں کہ مسٹر بھٹو میں بلا کی ذہانت اور فطانت تھی، انہیں بچپن سے جدید علوم اور ان کے اظہار پر کمال مہارت حاصل تھی۔ وہ وزیر خارجہ سے بہت آگے تک گئے اور انجام کار اقتدار کے میدانوں کو یوں چھوڑا جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ غدار ہو تو ایسا، ورنہ محب وطن تو بہت دیکھے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔